تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام دے آپ دی شان دے وچ بیان چل رہا ہے. تو حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عاشق رسول ہوئے نے. آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ بیان کرتا ہے کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام دے نال باغ وچ بیٹھا گلاں باتاں کر رہا سی. تو دیکھا کہ ایک چڑی آ کے گری, تڑپن لگ گئی اور چیخنا چلانا شروع ہو گئی. تو امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے پوچھا کہ تینوں پتہ ہے کہ کی کہہ رہی. میں اپنی لازمی کا اظہار کر دیا. میں گل کی کہ سرکار اللہ تعالیٰ اور رسول اور ابن رسول یعنی تسی بہتر جانتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ کہہ رہی ہے کہ فلاں گھر دے وچ سپ ہے, وہ میرے بچیاں نوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا تو جا اس گھر دے وچ سپ نوں مار دے, سپ نوں ختم کر دے. وہ شخص کہندا ہے کہ میں اس گھر دے وچ گیا تے دیکھا کہ سپ چکر کٹ رہا سی, تو میں اس نوں مار دیتا. تو آپ نے سیدنا امام موسیٰ کاظم کی شہادت تو 10 برس بعد تک عباسی خلیفہ ہارون رشید زندہ رہا, لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے اسی طرح بدترین دشمن رہا جس طرح آپ کے والد کا دشمن رہا, اور آپ کو سخت سزاواں تے جیلاں تے سختیاں کرتا رہا تو آپ کی شہادت ہو گئی. اسی طرح ہی آپ کا بھی امام علی رضا علیہ السلام کا ایک بڑا بڑا دشمن بدترین دشمن رہا. یہ عباسی خلیفہ حالانکہ کزن سن آپس دے وچ, لیکن یعنی حکومت ایسی چیز ہے کہ یہ کزناں نوں بدترین دشمن بنا دیتی, تو اللہ نوں بھلا دیتی ہے تے لوگ اللہ نوں بھول جاندے تے ظلم زیادتیاں. اور اہل بیت اہل خاندان نبوت انہاں لوگوں نے بڑیاں زیادتیاں ظلم کیتے تے انہاں نوں شہید کر دیا. تو یہ جس نے مر جاتا ہے خلیفہ ہارون رشید مر گیا, تو یہ 2 بیٹے سن, امین تے مامون. امین جہڑا ہے وہ والدہ جہی سی وہ عربی النسل سی, عرب کے علاقے کی سی, تے مامون جہڑا ہے یہ والدہ جہی سی نا وہ عجم کے علاقے کی سی. تو مامون نے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا تے حکومت تے براجمان ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ میں تے میری والدہ تے عجم دی ہے تے عربی لوگ مینوں قبول نہیں کرن گے, پسند نہیں کرن گے, میری اطاعت نہیں کرن گے, میری حکومت خلافت تسلیم نہیں کرن گے, اپنے واسطے مشکلات پیدا ہوں گی. انہیں بڑی چال سوچی, تو انہیں اپنے امام علی رضا علیہ السلام ڈھال بنان کی خاطر آپ کو زبردستی مدینہ شریف تو خراسان بلایا, اپنے آدمی بھیجے. تو آپ کو مجبور کیتا گیا, تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک کو گریاداری کردیا ہویا انہوں نے کرندیاں دے نال اپنے 5 سالہ بچے تے اہل و یار نوں چھڈدے ہوئے مدینہ شریف آپ کو مجبوراً جڑا ہے اتنے آنا پیا. حکومت مرو شہر کا نام اتنے آپ پہنچے. تو مامون نے اتنے ملاقات کی, تو پیشکش کی, کہنے لگا کہ خلافت تسی سنبھالو, تسی خلیفہ بن جاؤ. لیکن وہ ایک چال سے پتہ سی کہ آپ نے اس چیز کو قبول نہیں کرنا, تو آپ نے فوراً انکار کیا. پھر انہیں کیا کہ تسی ولی عہد بن جاؤ, میرے نائب بن جاؤ, ولی عہد بن جاؤ. تو آپ نے اس کو بھی انکار کیا. تو بڑے غصے ٹیسٹ آ کے کہنے لگا کہ میں جو تیرا حال تیرے والد نہ کیتا ہو تیرا حال کرا, میں قتل کی دھمکی دیتی آپ. تو آپ کو پھر ولی عہدی قبول کرنی پڑے گی مجبوراً. تو لیکن آپ نے ظاہری طور پہ اقرار کر لیا, ہاں کر لی, لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی اس پاسے اپنے اللہ کے پاسے لگے رہے. لوگوں کی اصلاح, لوگوں کی تربیت, لوگوں کو فیوز و برکات تقسیم کرتے ہوئے لگے رہے آپ. تو یہی وہ چاہتا سی کہ یہاں کا نہ استعمال کرا, نہ یہاں کا استعمال کرا تاکہ یہاں کی وجہ تو لوگ میرے مخالف نہ ہو جان. کہ میری آخر ایسے معاملات ہو گئے, تو حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ انہوں خطرہ پائے گا کہ میرے لوگ نے یہاں کے وال زیادہ توجہ کرتے ہیں, لوگ یہاں کے نال عقیدت میں محبت رکھ رہے ہیں. تو وہ حالات ملک کے ایسے خراب ہو گئے, تو اس نے آپ کو جو انگوروں کے زہر ملا کے کھلاتے, تو آپ فوراً ہی اتنے گر کے بے ہوش ہو گئے, اور آپ کا سال مبارک ہو گیا, شہید ہو گیا. باہر سفر کے 203 ہجری آپ کا وصال ہو گیا. تو مامون نے مشہد اور جگہ در مشہد ہے اتنے وہ ہارون رشید والد دفن سی, وہ نال دفن کیا آپ نے. انہیں
اس خیال تے کہ انہاں دی برکت دے نال انہاں دے فضل و برکات دے نال انہاں دے جو رحمت دا نزول ہونا ہے میرے باپ تے بھی رحمت ہو جائے انہاں دی وجہ اس وجہ تو انہیں یہ خیال کرتے ہیں اپنے والدین نال دفن کیتا کوئی بھی شاعر بڑا اہل بیت دا محب سی محبت کرنے والا انہیں شعر بولیا اس چیز کو کہنے لگا وہ ترجمہ ہے کہندا ناپاک جڑا ایک ناپاک ہے انہوں کسی پاک دے قرب دے وچ کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تے نا ناپاک دی وجہ تو ایک پاک نو کوئی نقصان پہنچ سکتا تو یہ کہ قبریں کٹھیاں ہو رہی ہیں ایک مذہب ہو رہا ہوں کہ جنت باغ شاید کر رہا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عالم بھی کچھ ہو رہا اتنا امام نہ بھی کچھ ہو رہا تو امام پاک جدو نیشا پور تشریف لے آئے مدینے آ رہے سن جب نیشا پور پہنچے تو چہرے تے اگے مطلب ہے کہ سوار سانا تے اگے پردہ کیتا ہوا سن آپ بڑے سینہ جمیل سن اللہ تعالیٰ ساری اس نے بہت زیادہ احباب بنایا سی تو اس وقت دے جڑے مشہور حافظان حدیث امام سن حدیثاں دے حافظ سن حدیثاں دے حدیث دا حافظ ہوتا جنہوں 3 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہو 3 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو تو حافظ الحدیث ہوتا ہے تو کی شانہ انہوں نے موجود اس ویلے کہڑے ہیں کوئی ذرائع سن ثانیہ سن ہاں جی تو کتوں جا کے جو حدیث کا علم حاصل کرتے پیپرس کرتے سن تو انہوں نے محنت کا نتیجہ ہے کہ اج اسی کلمہ کو سارے کو دین پہنچیا ہے سبحان اللہ تو امام ابو ذر رازی اور امام محمد بن اسلم توسی اے اس وقت اس دور میں اس وقت بڑے مشہور محدث حافظ حدیث سن تو انہوں نے بے شمار طالب علم سے حدیث دے تو خدمت حاضر ہو کے انہوں نے آج ہی عرض کی سرکار دیدار پہ کروا دو مکھڑے تو ذرا پردہ تو ہٹاؤ ذرا دیدار کر لیے جس وقت پردہ ہٹایا گیا تو لوگ دیکھ کے تڑپن لگ گیا شور پہ گیا روندے تڑپتے ہیں کوئی ہاتھ چوم رہا کوئی پیر چوم رہا گھوڑے نے سم چومنا شروع ہو گئے لوگ تو انہوں نے ایک دم آواز دی کہ سارے خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو گئے تو انہوں نے عرض کی تھی 10 بستہ کہ سرکار حدیث ایک حدیث بیان فرما دو اپنی زبان مبارک سے کوئی ایک حدیث بیان فرما دو اس ویلے بعد گنتی کی گئی تو 20,000 آدمی قلم دعات لے کے تیار کھڑے سن لکھنے واسطے کہ آپ کی زبان مبارک سے جڑی حدیث مبارک نکلتی انہوں نے اسے لکھنا ہے تبارک کرنا تو 20,000 آدمی اس نے عالم لکھنے واسطے قلم کے دعاتاں لے کے کھڑے ہو سن تو آپ نے پھر وہ جڑی حدیث بیان فرمائی وہ حدیث کی سی امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے ابا جان یعنی امام موسیٰ کاظم نے بیان فرمائی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ امام حسین علیہ السلام وہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں یہ سند کہتے ہیں اے جڑا بیان کرتا ہے نا کیتا ہے وہ کہتے ہیں سند کہ حدیث کس طریقے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی پئی جڑا بیان کرنے والے کہڑے کہڑے وچ لوگ کیونکہ اس لیے 200 سال کا فاصلہ سی تو کئی مطلب پشتاں گزر چکیاں سن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ کسی نے اسے سننے والا کوئی موجود نہیں صحابہ کرام موجود نہیں سن تو وہ یہ جڑا کہ میں فلانے کو سنیا انہیں فلانے کو سنی سی یہ گل انہیں فلانے کو سنی سی انہیں حضرت علی کو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سند کہنے ہیں روایت سند پیش کی جاتی پھر بعد حدیث پیش کی جاتی تو محدثین کا اصول سی طریقہ سی کہ وہ دیکھتے سن کہ حدیث جدو کسی کو سنتے سن وہ دیکھتے سن کنے راوی نے بیان کرنے والا کیڑا کیڑا ہے انہوں کی زندگی کا پتہ کرتے سن کہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں سی جن راوی نے بیان کرنے والے نے کوئی ایسا تو نہیں کہ جہاں حافظہ کمزور ہوئے کہ وہ اصل لفظ بھول جائے تو پھر وہ متبادل کوئی لفظ اپنے کو شامل کر لے آدھا لفظ وہی جہاں مطلب وہی بنتا ہوئے لیکن وہ دیکھتے سر ایسا راوی نہ ہوئے جہے 4 5 7 راوی آتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں حافظ کمزور والا ہوئے تو وہ لفظ انہوں بھول گیا ہوئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کوئی اپنے لفظ بولو
لا کے بیان کی ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کہ جہاں بندہ وہ کچھ جھوٹ فراڈ بھی لانا ہے لوگوں کے نام جہاں لوگوں کے جھوٹ فراڈ لانے والا ہے وہ تو حدیث کے نال بھی صحیح ایمانداری کے نال بیان نہیں کرے گا تو اس چیز نال بڑی تحقیق کر کے تے وہ لکھتے ہوتے سن حدیث پھر درجے بندی کرتے سن کہ انہوں صحیح قرار دیتے ہوتے سن حدیث تو یہ حدیث نے راوی ہے سند جہی ہے یہاں چ کوئی ایسا ہے نہیں یہ تو پاک ہستیاں نے تو یہ بیان فرمایا مولا علی کی بیان فرمانے حدیث اگے اگے آ رہی ہے یہ سند سی تو آپ فرمانے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جبریل نے عرض کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین آئے میرے کو کہ انہوں نے دسیا کی دسیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنیا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے تو جن نے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا وہ میرے قلعے سے داخل ہو گیا تو انہوں میرے عذاب کو امان مل گئی وہ عبادت سے آ گیا امن سے آ گیا قلعے سے آ گیا میرے سے لا الہ الا اللہ کہنا نا میرے قلعے سے آ گیا انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ایک حدیث ہے اس حدیث میں بیان فرمانے کے بعد آپ روانہ ہو گیا پردہ تھلے سوٹا گیا تو اگے امام احمد بن حنبل چار امام جڑے فقہ دے ہوئے ہیں انہوں سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساڈے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ انہوں نے فقہ دے مقلد ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مقلد ہوئے انہوں نے فقہ دے عمل کیتا آپ نے کسی نے پوچھا سرکار امام اعظم انہوں نے فقہ دنیا سے بہت زیادہ چل رہی ہے لوگ انہوں نے فالوور زیادہ نے انہوں نے تکلیف زیادہ ہو رہی تھی انہوں نے امام اعظم چھڑ کے آپ نے فرمایا اگر میں انہوں نے فقہ چھڑ لینا تو اتنے ختم ہو جائے میں چاہیا کہ میں اگر عمل کرا تو یہ بھی فقہ قیامت تک چل رہی ہے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ مبارک سند ہے جی سند کہ میں اپنے باپ کو سنیا انہوں نے اپنے باپ پر نام لے کے جی بیان کی یہ پاک ہستیاں کے نام جی بیان کیتے گئے یہ سند جیڑی ہے اگر کسی پاگل نے پڑھ کے دم کیتا جائے تو وہ شافا یاب ہو جائے یہ سونے دی زنجیر کہتے ہیں سلسلہ الذہب سونے دی زنجیر سونے دی چین تو انہوں اس سند انہوں نے سونے دے پانی دے نال دکھا کے محفوظ کیا تو یہ عربی زبان آپ نے زبان عربی سی نا اس نے اردو سنائی نا سر آپ نے وہ الفاظ جڑے بیان کیتے ہو اس طرح سن حدثنی ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ علی زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی ابو القاسم قشیری بڑے بڑے بزرگ ہوئے نے امام ہوئے نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نے سند بعد عمرہ ثانیہ جب پہنچی تو انہوں نے سونے کے پانی لکھوا لیا تو انہوں نے یہ تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا کہ اپنے وارثاں وصیت کی تھی کہ میری وفات ہو جائے تو میری قبر کے اس سند لکھا لینا تاکہ وہ سب ہے وجہ تو میرے برکت نال میری اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے نام پاک لین دے اسی صدقے دے نال انہوں نے محبت دے صدقے دے نال ساری مغفرت فرمائے سارے گناہ معاف فرمائے اور ساری محبت دے نال اہل بیت دے نال برقرار رہے اور انہوں نے نقش قدم تے چلنے کی توفیق